ٹرمپ صاحب نے ابھی چائنا میں وہ ہیں، اس کے وزٹ کے دوران ہی مارکو روبیو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ آبنائے ہرمز کے ایشو پر ایران پر دباؤ ڈالے. ڈو یو تھنک اور ڈو یو سی کہ کیا چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ ڈائریکٹ انٹرفیئر کر سکے اور ایران پر دباؤ ڈال سکے آبنائے ہرمز کو لے کر؟ دیکھیے، انٹرفیئر جیسے الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں. چائنا اپنا انفلوئنس یوز کر سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ اس بات پہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ اب چائنا کے گڈ آفیسز استعمال کرے، ان کا اثر و رسوخ استعمال کرے اور آبنائے ہرمز کو کھلوائے. لیکن شرط یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوائے تو ایران کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس کے بدلے میں، جو امریکہ نے بھی بلاکیٹ کیا ہوا ہے، دوسرا کیا امریکہ اس بات پہ تیار ہے کہ اس کے خلاف جو سینکشنز ہیں ایران کے خلاف وہ ہٹا لے گا، یا جو ایران کے ایسیٹس انہوں نے منجمد کیے ہوئے ہیں امریکہ نے پچھلے 40 سالوں سے، اور وہ کرتے جا رہے ہیں، وہ تقریباً $60 بلین سے زیادہ ہے، کیا وہ اس کو انفریز کر لیں گے؟ تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جس میں امریکہ کو بھی کافی ایکسپلینیشن دینا ہوگا. صحیح. سر، آپ نے خود ہی بات کی کہ امریکہ مجبور ہو گیا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو چائنا ہے وہ گارنٹر بنے گا اور اس کے انفلوئنس سے جو چیزیں ہیں وہ مزید آگے بڑھ سکتی ہیں اور صلح صفائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ چائنا، بات یہ ہے کہ چائنا ایک پاور ہے. اس میں نوبت یہ نہیں کہ چائنا کوئی کمزور ملک ہے اور نوبت یہ امریکہ کے آ گئی کہ وہ اب چائنا سے درخواست کرے. چائنا جو ہے وہ اس وقت ایک کمپیٹنگ پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور اس وقت ٹرمپ صاحب جو چائنا گئے ہیں بہت بڑا تجارتی ڈیلیگیشن لے کے، جس میں چائنیز اور امریکن انڈسٹری کے سارے لیڈرز وہ ساتھ ہیں. وہ ان سے چائنا سے درخواست کرنے گئے ہیں کہ پلیز آپ ہمارے بھی سامان خریدیں تاکہ ہماری بھی جو ہے ایکسپورٹس بڑھیں، کیونکہ ابھی بھی بیلنس آف ٹریڈ چائنا کے فیور میں ہے. اور امریکہ یہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اس پہ پابندیاں لگائے، نہیں لگا سکتا، کیونکہ الٹا نقصان امریکہ کو ہی ہوتا ہے اس صورتحال میں بھی. تو اس لیے چائنا بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے جہاں تک تجارت کا تعلق ہے. اسی طرح سیاسی طور پہ بھی اگر یہ ایران جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے، اس میں بھی چائنا انفلوئنس ضرور یوز کر سکتا ہے، اور چائنا نے اس معاملے میں آلریڈی ہنٹ کر دیا ہے. ان کے فارن منسٹر کی جو ہے ہمارے فارن منسٹر سے بھی بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ امید ہے کہ اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ جو کہ معطل ہو گیا تھا، جو پاکستان میں ہونا تھا، ہوپ فلی وہ ہو جائے گا. اینڈ سر، ابھی ایک فارمولا تھا ایران کے پاس کہ ہرمز سے جتنے بھی جہاز گزریں گے ان پر ٹیکس لگایا جائے. اب چائنا اور یو ایس نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ فارمولا غلط ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اب چائنا نے کیونکہ یہ رد کر دیا کہ اس طرح ہرمز کے جہازوں پہ جو ٹیکس لگ رہے ہیں وہ نہ لگنا چاہیے، تو کیا اب ایران چائنا کی بات مانے گا اور ٹیکس نہیں لگائے گا؟ دیکھیے، ابھی یہ بات اس پہ حتمی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چائنیز اور یہ ایران نے بھی ابھی تو بات کی ہے، انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگا، اور اس کے لیے ایک رجیم جب تک نہیں بنے گی بات نہیں ہوگی. اس میں خالی ایران یکطرفہ طور پہ جو ہے کوئی بھی ٹیکس وہ یا ٹول نہیں لگا سکتا. عمان بھی اس کا برابر کا شریک ہے. تو اس لیے اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن اس وقت چونکہ جنگ کی کیفیت ہے تو ایران نے اس پہ ملیٹریلی اس پہ جو ہے اس کا کنٹرول ہے. یہ صورتحال اس وقت ختم ہوگی جب امریکہ بھی جو جنگ جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرے گا، تو اس کے بعد ہی ایران کوئی فیصلہ کر سکے گا. صحیح. سر، جے ڈی وینس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے مذاکرات ہیں ان میں پیش رفت ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اب وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہمارے حوالے کریں. ان یور اوپینین کیا ایران مان جائے گا؟ کیونکہ جس طرح جے ڈی وینس صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تو پھر تو پوائنٹ تو مین یہی ایشو ہے. نیوکلیئر تو میرے خیال میں سب سے ویکسٹ لنک ہے، کیونکہ ایران تو پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپن تو بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں. اور ایران جو ہے اس بات پہ بھی راضی ہے کہ وہ جو
यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको 3.67% पे के लेवल पर रखेगा। ईरान इस बात पे भी राजी है कि फॉर सम पीरियड, अमेरिका चाहता है 20 साल के लिए, लेकिन ईरान ने पहले अभी इनिशियल तजवीज़ 5 साल की दी है। इस पीरियड में ईरान और मजीद इनरिचमेंट नहीं करेगा, यानी वही 3.67 लेवल की। ये इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन अमेरिका ईरान का जो हक है टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस, वो ईरान से नहीं छीन सकता। ये तो उसको अंडर एनपीटी आर्टिकल 4 उसका हक है। दुनिया में जितने भी ममालिक जो एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं उनका यह हक है। और इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ, तकरीबन 33 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जो सिर्फ स्क्रू टर्न अवे हैं टू बिकम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिसमें जापान और साउथ कोरिया और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वो सारे शामिल हैं। वो क्यों नहीं न्यूक्लियर वेपन रूट अडॉप्ट करती? क्योंकि उनमें अक्सरियत को जो है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला हासिल है और नेटो का अम्ब्रेला उनको हासिल है, और इसलिए वो ये रूट अडॉप्ट नहीं करते। अब ये अगर अमेरिका की ईरान के साथ जंग है या कशीदगी है और उसमें ईरान ने अगर अपना एक न्यूक्लियर रूट अडॉप्ट किया, वो वेपन का नहीं है। लेकिन बात जो अमेरिका के लिए खटकती है वो ये कि ईरान को ये कैपेबिलिटी भी नहीं हासिल करनी चाहिए। अब कल को वो ये भी कह सकते हैं कि तुम जो है ईरान को कह सकते हैं तुम अपने साइंटिस्ट भी हमारे हवाले करो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अमेरिका को भी एहसास करना होगा और एक पॉलिटिकल रैप्रोचमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, और इसके लिए चाहे वो बायलैटरली हो या रीजनली हो या इंटरनेशनली हो, इस पे हल होगा। और फिर खाली ईरान इज नॉट द कल्प्रिट। इजराइल की कोई भी बात नहीं करता। इजराइल के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो ये सवाल तो ये पैदा होना चाहिए और अमेरिका से ये रेज करना चाहिए सवाल सारी दुनिया को कि आप जो है इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा खतरा तो वो है। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी अमेरिका इसको आसान बना के पेश करना चाहता है। सर, इजराइल ने हमेशा मुसलमानों की तरफ एक नफरत रखी है, हमने तो हमेशा से यही देखा है। क्या यूएई ने अपना जो स्टांस है वो इजराइल की तरफ कर लिया और अब उसकी अलाइनमेंट जो है वो इजराइल के साथ है? यूएई ने जब इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया 2020 में, तो उनके पूरे ताल्लुकात हैं और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इस वक्त जो इजरायलीज हैं उनको यूएई की नेशनलिटी मिली हुई है। वरना अगर वो उसके ताल्लुकात ना होते तो वो रिकग्नाइज करने की क्या ज़रूरत क्यों? एग्जैक्टली। गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।